نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ انفال ہے۔ سورہ انفال یہ بھی مدنی ہے، ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی۔ اس میں 10 رکوع اور 75 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی زیادہ تر احکامات بیان ہوئے ہیں، اور سب سے بڑا حکم واضح اور نمایاں جہاد ہے۔ اس کے بارے میں بڑی تفصیلات بیان فرمائی اللہ رب العالمین نے، اور خاص جہاد فی سبیل اللہ کو خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور چونکہ اس میں غزوہ بدر کا تذکرہ ہے، اور غزوہ بدر وہ غزوہ ہے جو تمام غزوات کا سرتاج ہے، جو تمام غزوات کا سرتاج ہے، تو اس کو اس کے شروع سے، اور اس کے شروع میں بھی ایمان والوں کی کچھ خصوصیت بیان فرمائی ہے۔ ایمان والوں کی کیا خصوصیات ہیں؟ ایمان والوں کے بارے میں 5 صفات بیان فرمائی، 5 خصوصیات۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، کہ ایمان والے جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ ایمان والے اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ پہلی صفت۔ اور دوسری صفت، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جس سے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اور ایمان والوں پر اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ یہ شروع میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد پھر غزوہ بدر کا بیان، اور اس کے بعد پھر ایمان والوں کو اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ 6 مرتبہ مخاطب فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ پہلی جگہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اے ایمان والو، جب کافروں سے مقابلہ ہو جائے تو ڈٹ جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ، پیچھے منہ پھیر کے اور پیٹھ پھیر کے نہ بھاگ جاؤ۔ اور آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو، فرما برداری کرو، اور روگردانی نہ کرو، نافرمانی نہ کرو۔ اب ایمان والوں کو کتنے پیار سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرو۔ تو اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جب بھی تمہیں کوئی حکم ملے تو بس سر تسلیم خم کر کے اس کو قبول کر لو اور اس پر عمل کرو۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو تمہاری زندگیوں میں مصائب اور پریشانیاں ہیں، اللہ ان کو دور کر دیں گے۔ تو آیت اس کے بعد پھر یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور آپس میں بھی امانتوں میں ایک دوسرے کی خیانت نہ کرو۔ یہ ایمان والوں کو ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے ایمان والے کو جب کہا جاتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، تو گویا کہ میں ایمان والا تو مجھے اللہ مخاطب کر، آپ ایمان والے، اللہ آپ سے مخاطب ہے، اللہ آپ سے براہ راست آپ کو پیغام دے رہے ہیں، مخاطب ہیں اللہ سے، آپ سے ہم کلام ہیں۔ اور اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا، اللہ تمہیں
فرقان عطا کرے گا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا۔ اور اللہ بڑے فضل والے ہیں، اللہ بڑے فضل والے ہیں، بہت بخشش والے ہیں، بہت عطا والے ہیں۔ اس کے بعد چھٹی آیت 10ویں پارے میں آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو جائے، میدان لگ جائے، سج جائے، تو بس ثابت قدم رہو، ثابت قدم رہو گے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو گے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے۔ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو خوب یاد کرو، خوب اللہ کا ذکر کرو، تاکہ لعلکم تفلحون، تمہیں کامیابیاں حاصل ہوں، تمہیں فوز و فلاح حاصل ہو۔ تو یہ 6 جگہ پر اس صورت میں اللہ رب العالمین نے بہت خوبصورت انداز میں، بہت پیارے انداز میں ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں یہ حکم دیا کہ زندگی وہ ہے جو اتباع اور فرما برداری میں ہے، جو خیانت میں ہے، نافرمانی میں ہے، وہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی برائے بندگی، زندگی برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی وہ ہے جو اتباع اطاعت میں، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ تفصیل سے فرمایا کہ اے ایمان والو خیانت نہیں کرو، اللہ رسول کی اتباع کرو، فرما برداری اختیار کرو، اور رائے حق میں جم جاؤ، ڈٹ جاؤ، اور جب مقابلہ ہو جائے تو اس میں ثابت قدم رہو۔ تو جو آدمی اتباع اور فرما برداری والی اللہ رسول کی اتباع کرے گا، جب اللہ رسول کی طرف سے حکم آ جائے اس پہ جم جائے گا، آمنوا استجیبوا للہ والرسول، اللہ رسول کے حکموں پہ لبیک کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے گا، قائم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کامیابی نصیب فرمائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مجھے بھی، آپ کو ان احکامات کو لینے کی، سمجھنے کی، اللہ رسول کے حکموں پر لبیک کہتے ہوئے قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔